میں ایک صاحب کے یہاں گیا, انہوں نے اپنے پورے گھر کے ٹائلز بدلوا دیے, جبکہ پہلے سے بہت اچھے ٹائلز لگے ہوئے تھے آلریڈی, لیکن وہ ممبئی میں کسی کے گھر میں دیکھ کے آئے تھے, وہ ان کو پسند آ گیا تو انہوں نے بدلوا دیا. میں نے کہا کتنے دن رہنا ہے ان ٹائلز کے درمیان, یہ جو آپ نے بدلوائے ہیں اس میں کتنے دن رہنا ہے؟ کہنے لگا مولانا اب جتنی زندگی بچی ہوئی ہے وہ اسی میں رہنا ہے. میں نے کہا ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے, وہاں کیسی ٹائلز آپ نے لگوائی ہے؟ کہنے لگا وہاں ٹائلز لگتی نہیں ہے. میں نے کہا لگتی ہے, یہ آپ کو غلط بتایا گیا کہ وہاں ٹائلز نہیں لگتی ہے. میرے استاد تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں انسان کہیں بھی جاتا ہے ایک مہمان ہوتا ہے اور ایک میزبان ہوتا ہے. ابھی میں محترم کا مہمان ہوں, یہ میرے میزبان ہیں, ٹھیک ہے نا. کہیں بھی آپ جائیں گے تو ایک مہمان ہوگا اور ایک میزبان ہوگا. مجھے کیسے بستر پہ سونا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جلدی جلدی بولتے رہیے. میزبان. مجھے کیا کھانا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ میزبان. مہمان خود تو ڈیسائیڈ نہیں کرتا نا, میزبان ڈیسائیڈ کرتا ہے کیسے بستر پہ رہنا ہے, کیسے روم میں رہنا ہے, کیسا کھانا کھانا ہے, یہ سب میزبان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. استاد کہتے ہیں قبر واحد جگہ ہے جہاں جانے والا خود ہی مہمان ہوتا ہے اور خود ہی میزبان ہوتا ہے. قبر واحد جگہ ہے جہاں جانے والا خود ہی مہمان ہوتا ہے اور خود ہی میزبان ہوتا ہے. وہاں کیسے بستر پہ رہنا ہے, جیسا بھیجا ہوگا ویسا ہی بستر ملے گا. وہاں کیسا روم ملنا ہے, جیسا روم بنایا ہوگا ویسا ہی روم ملے گا. کیسا کھانا کھانا ہے, جیسے کھانے کا انتظام کیا ہوگا ویسا ہی کھانا ملے گا. تو ایسا نہیں کہ ٹائل صرف یہیں لگتی ہے, ٹائلز وہاں بھی لگتی ہے. یہ گھر کی ٹائلز توڑ کے نئی ٹائلز نہ لگوا کے انہی پیسوں سے اگر تم مسجد میں ٹائلز لگوا دیتے تو یہ مسجد میں نہیں لگوا رہے تھے بلکہ اپنی قبر میں لگوا رہے تھے. سمجھنے کا پھیر ہے نا کہ یہ مسجد میں ہم نہیں لگوا رہے ہیں. جب ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں, وہ ہم اپنی ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ ہم اپنی ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لیکن وہ قبر کے بعد, برزخ میں, محشر میں, جہاں یہ چیزیں ہمارے کام آتی ہیں. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. کچھ چیزیں بظاہر, دیکھیے یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. ماں کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ ٹیوب لائٹس اوپر لگی ہوئی ہیں نا, ان کو آپ کو آن کرنا ہوتا ہے تو آپ اتنی اوپر جاتے ہیں, اس کا سوئچ کہیں اور ہے جو آپ کی دسترس میں ہوتا ہے. روشنی کرنے کے لیے آپ کو اتنی اونچائی پہ جا کے تار جوڑنا نہیں ہوتا ہے, بلکہ آپ کے الیکٹریشین نے ایک سوئچ آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کو روشنی کرنی ہو, بہت سمپل ہے, آپ ایک بٹن دبائیے گا روشنی ہو جائے گی. قبر میں روشنی کرنی ہے, اس کا سوئچ کہاں ہے؟ ماں باپ کی خدمت. جب تم ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو اسی دنیا میں خدا نے ایک سوئچ تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, تمہاری قبر کو منور کر دیتا ہے جب تم ماں باپ کی خدمت اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہو. تمہاری قبر کو منور کر دیتا ہے. خلقی اعتبار سے کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, خلقی اعتبار سے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے, سب کچھ میرے ہاتھ میں. خدا وند عالم کبھی کسی سے بھی قبر میں یہ حساب نہیں لے گا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ مثلا تم کالے کیوں رہ گئے, یہ حساب تو نہیں لے گا نا وہ, کیونکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا, یہ تو اسی کے ہاتھ میں تھا. پالنے والے تو نے جیسا کلر دیا تھا میں اسی کلر میں تھا, یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, جس چیز کا حساب خدا قبر میں ہم سے نہیں لے گا اس چیز کا مذاق اڑانے کا اختیار ہمیں دنیا میں کس نے دے دیا ہے؟ کس نے دے دیا ہے؟ یہ حساب خدا ہم سے نہیں لے گا. ظاہر پر ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا. کس چیز پر ہم سے حساب لیا جائے گا؟ تمہارا نامہ اعمال کیوں سے آئے, تمہارا نامہ اعمال کیوں سے آئے, اس پر حساب لیا جائے گا. صورت خدا جیسی چاہے گا بنائے گا, لیکن خدا کے نزدیک مکرم اور محترم وہ ہے کہ جس کا باطن اچھا ہو. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.